جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع معروف۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، زمانہ حال یا مستقبل میں۔ جیسے ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مرد۔ آپ نے فعل کی اقسام بھی پڑھ لی تھی، ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع ہوتا ہے اور ایک فعل امر ہوتا ہے۔ ماضی جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، مضارع جو ہے وہ زمانہ حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے، اور امر جو ہے وہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے فعل کی اقسام پڑھی تھی، فعل معروف اور فعل مجہول۔ معروف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس کا فاعل مذکور ہو، فاعل کا تذکرہ موجود ہو، جیسے ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو اس میں جو مدد کرنے والا ہے نا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جو مدد کرنے والا ہے اس کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن جو مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، مجہول کا معنی ہی یہ ہے کہ اس میں فاعل مذکور نہ ہو، براہ راست مفعول کا تذکرہ آ جائے، فاعل کی بجائے مفعول کا تذکرہ آ جائے۔ جیسے ینصرو مدد کی جاتی ہے اس ایک مرد کی۔ اب جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کا تذکرہ تو موجود ہے، لیکن جو مدد کرنے والا ہے اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو جس کی مدد کی جائے وہ مفعول ہوتا ہے، اور جو مدد کرنے والا ہو فاعل، وہ یہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جس طرح ہم نے ماضی کے اندر ماضی معروف پڑھا اور پھر ماضی مجہول پڑھا، ماضی معروف میں تھا نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، اور نصرہ کا معنی ہم نے کیا تھا کہ اس ایک مرد کی مدد کی گئی۔ تو اسی طرح فعل مضارع کے اندر بھی ترجمہ ایسے ہی ہوگا کہ ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، اور مجہول ہوگا ینصرو اس ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے، اس طرح کر کے۔ تو فعل مضارع مجہول، مضارع کی بھی تعریف میں نے کر دی اور مجہول کی بھی تعریف میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ فعل مضارع مجہول کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ فعل مضارع مجہول بنتا کیسے ہے۔ تو اس کے بنانے کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، بالکل آسان ہے، اور یہ بالکل مضارع معروف کی طرح ہی ہے۔ جتنے صیغے معروف کے ہیں اور جو صیغے جس انداز میں ہیں ویسے ہی اس کے ہیں، صرف حرکتوں کو بدلا جاتا ہے، باقی حروف اور کلمات صیغے وہی رہتے ہیں، صرف حرکتیں بدلی جاتی ہیں بس، اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بنانے کا طریقہ جو ہے فعل مضارع مجہول، یہ مضارع معروف سے بنتا ہے، یعنی مضارع معروف جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ینصرو، ینصران، ینصرون، اس سے فعل مضارع مجہول بنتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ وہ اس طرح کہ علامت مضارع، یعنی جو مضارع کی علامت ہے وہ ہم نے پڑھا کہ وہ چار حروف ہوتے ہیں، الف، تا، یا اور نون۔ الف، تا، یا اور نون، فعل مضارع کے شروع میں جو یا ہو یا تا ہو یا الف ہو یا نون ہو وہ علامت مضارع ہوتی ہے۔ تو علامت مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ علامت مضارع کو ضمہ دے دیتے ہیں، ضمہ یعنی پیش دے دیتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہو گیا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اور آخری سے پہلے حرف کو فتحہ یعنی زبر دے دیں، اور آخری حرف اپنی حالت پر برقرار رکھے، یعنی کہ آخری حرف کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، وہ جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھیں، اور آخری سے پہلے کو زبر دے دیں، اور علامت مضارع کو آپ پیش دے دیں۔ تو یہ فعل مضارع معروف سے فعل مضارع مجہول بن جائے گا۔ جیسے معروف کا صیغہ تھا یفتح الباب،
وہ دروازہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یہ یفتح جو ہے یہاں پر معروف کا صیغہ ہے۔ تو جب ہم نے اس کو مجہول بنایا تو اس کی یہ جو یا ہے، یا کے اوپر ہم نے ضمہ دے دیا، یعنی پیش دے دی، یہ بن گیا یفتح۔ تو آخری سے پہلا آخری ہے ہا، اور اس سے پہلے تا ہے، اس کو ہم نے زبر دینی تھی۔ تو چونکہ یہاں پر پہلے سے ہی زبر موجود ہے، لہذا دوبارہ زبر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بن گیا یفتح، معروف تھا یفتح، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، اب یہ بن گیا یفتح، کھولا جاتا ہے، الباب دروازہ، یفتح الباب کھولا جاتا ہے دروازہ۔ اسی طرح ینصرون، وہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تو جب ہم نے اس کا مجہول بنایا تو یہ بن جائے گا ینصرون، ینصرون، یا حرف مضارع جو تھا اس کے اوپر پیش آ گئی، اور آخری حرف اس وقت تھا را، تو را سے آپ پہلے حرف کو دے دی زبر۔ باقی یہ واو نون تو یہ جمع کی علامت ہیں، یہ ویسے ہی آئیں گے تثنیہ کی علامت یا جمع کی علامت جیسے کہ فعل معروف میں آتے ہیں۔ تو ینصرون وہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، لیکن ینصرون کا ترجمہ ہوگا وہ مدد کیے جاتے ہیں یا ان سب کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اسی انداز میں 14 کے 14 صیغے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ فعل مضارع معروف میں ہم پڑھتے تھے ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تو یہاں ہم اس کو پڑھیں گے ینصرو، ینصرانی، ینصرون، ینصرو، ینصرانی، ینصرون۔ آگے پھر تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، وہاں تھا ینصرنا، یہاں ہے ینصرنا۔ پھر آگے تنصرو، تنصرانی، تنصرون، پھر تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ معروف میں ہم پڑھتے تھے انصرو، ننصرو، تو مجہول میں پڑھیں گے انصرو، ننصرو۔ تو اسی طرح ان تمام صیغوں کا جو ترجمہ ہے وہ بھی مفعول کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ مضارع معروف میں ہم فاعل والا ترجمہ کرتے تھے، مثلا ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، تو مجہول میں ینصرو اس ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، یعنی گویا کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کا معنی آئے گا، نہ کہ مدد کرنے والے کا۔ اسی طرح ینصرانی ان دو مردوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ینصرون ان کئی مردوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تنصرو اس ایک عورت کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تنصران ان دو عورتوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ینصرنا ان سب عورتوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ تو ایسے ہی مخاطب کے اندر بھی اسی طرح ترجمہ ہوگا، تنصرو تجھ ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اور تثنیہ میں جا کر تنصرانی تم دو مردوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، جمع کے صیغے میں جا کر تنصرون تم کئی مردوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اور واحد مؤنث مخاطب میں تنصرین تو ایک عورت کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، پھر آگے تم دو عورتوں کی، تم کئی عورتوں کی، اور متکلم کے صیغوں میں جا کر پھر انصرو میں ایک مرد یا ایک عورت کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اور ننصرو کے اندر ہم دو مردوں، دو عورتوں، کئی مردوں، کئی عورتوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ تو گویا کہ تمام صیغوں کے اندر ترجمہ جو ہے وہ مفعول کی بنیاد پہ کیا جائے گا، چونکہ فعل معروف کے اندر فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے اور فعل مجہول کے اندر فاعل مذکور نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست مفعول کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں ترجمہ جو ہے وہ بھی پھر مفعول کے انداز میں ہی کیا جاتا ہے، فاعل کے انداز میں نہیں کیا جاتا۔ اب آگے یہ ہے کہ کسی بھی فعل کو جب منفی بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ ماضی کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی مثبت اور ماضی منفی۔ ماضی مثبت جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کو ثابت کیا جائے، اور ماضی منفی وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کی نفی کی جائے۔ تو اسی طرح مضارع مثبت اور مضارع منفی۔ مضارع مثبت وہ ہوگا
جس میں کسی کام کو ثابت کیا جائے گا کہ یہ کام ہوا ہے، اور مضارع منفی وہ ہوگا جس میں کسی کام کی نفی کی جائے گی۔ تو مضارع مثبت اور منفی کا صرف اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ مضارع منفی کے شروع میں لا یا ما، یعنی لا یا ما، ان دونوں میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے جو اس مثبت مضارع کو منفی میں بدل دیتا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے پیچھے ایسے ہی پڑھا تھا کہ وہاں پہ کوئی حرف نفی آ جاتا ہے، وہ لا ہو یا ما ہو، لیکن میں نے بتایا تھا کہ لا جو ہے وہ عموماً مضارع میں آتا ہے، کبھی کبھی ماضی پہ بھی آ جاتا ہے، اور ما جو ہے وہ عموماً ماضی پہ آتا ہے اور کبھی کبھار جو ہے وہ مضارع پر بھی آ جاتا ہے۔ تو مضارع منفی بنانے کا پھر طریقہ یہ ہوا کہ مضارع مثبت پر حرف نفی لا یا ما، یعنی یہ دو حرف ہیں جو نفی کے لیے آتے ہیں، فعل کی نفی کرتے ہیں، لا ہو یا ما ہو۔ تو یہ مضارع مثبت پر حرف نفی لا یا ما لگایا جائے تو مضارع منفی بن جاتا ہے، جیسے ینصرو سے لا ینصرو۔ اب یہاں پر انہوں نے مثال جو ہے وہ معروف کی دے دی ہے، حالانکہ یہاں مثال بھی مجہول کی دینی چاہیے تھی۔ چلے بہرحال، کیونکہ دونوں کو بیان کرنے کے بعد اکٹھا ہی انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے، مضارع معروف کے بعد یہ قاعدہ بیان نہیں کیا تھا۔ تو مثال منفی آ جائے یا مثبت، یہ معروف آ جائے یا مجہول آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ینصر جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور جب یہ بن جائے گا لا ینصر تو پھر ترجمہ ہو جائے گا مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، یعنی وہ مدد نہیں کرتا ہے اور مدد نہیں کرے گا۔ اسی طرح یفتح جو ہے، یفتح کا معنی ہے کھولتا ہے یا کھولے گا، اور جب یہ ما یفتح بن جائے گا تو یہ بن جائے گا وہ دروازہ نہیں کھولتا ہے یا نہیں کھولے گا۔ تو گویا کہ فعل مثبت سے فعل منفی بنانے میں صرف اتنا ہی کرنا پڑتا ہے کہ اس کے شروع میں ما لگا دیں یا لا لگا دیں۔ جی، اب آگے چند ایک سوالات ہیں جو ہمارے اسی لیسن سے متعلقہ ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ گردان جو ہے اچھی طرح سے یاد کر لیں، بلکہ ساری پچھلی گردانیں جو ہیں، ماضی معروف کی بھی، ماضی مجہول کی بھی اور مضارع معروف کی بھی، کیونکہ آگے جو ہماری گردان آ رہی ہے وہ لام تاکید بنون ثقیلہ یا نون خفیفہ کی گردان ہے، تو اگر مضارع کی گردان یاد نہیں ہوگی تو وہ بھی یاد نہیں ہوگی، وہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، اس کی نسبت مشکل ہے۔ جی، سوالات و تدریبات۔ سوالات میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بیان کریں، یعنی فعل مضارع مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نے اس کا طریقہ پڑھا ہے کہ علامت مضارع کو ہم پیش دے دیں گے اور آخری حرف سے پہلے حرف کو زبر دے دیں گے اور آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے، تو مضارع معروف بن جائے گا۔ جیسے ناصر ینصرو سے ینصرو، یفتح سے یفتح، یکشفو سے یکشفو، یترکو سے یترکو اور یعرفو سے یعرفو، اس طرح یشربو سے یشربو۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ فعل مضارع منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا طریقہ ہم نے ابھی پڑھا اوپر کہ اگر فعل مضارع مثبت پر حرف نفی لا یا ما، ان دونوں میں سے کوئی ایک حرف جو ہے وہ لگا دیا جائے تو وہ مضارع منفی بن جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ درج ذیل افعال سے فعل مضارع مجہول کی مکمل گردان کیجیے۔ تو جب آپ کو فعل مضارع کی گردان یاد ہوگی تو پھر اس کے سامنے کوئی بھی صیغہ رکھ دیا جائے، آپ اس سے گردان کر سکتے ہیں۔ جیسے یکشف، اب یہ ایک صیغہ ہے تو اس سے آپ نے پوری گردان کرنی ہے، یکشف یکشفانی یکشفون، جیسے ینصر ینصرانی ینصرون، یکشف یکشفانی یکشفون، تکشف تکشفانی یکشفنا۔ پھر آگے
تکشفو، تکشفانی، تکشفونا، تکشفینا، تکشفانی، تکشفنا، اکشف، نکشف۔ پھر آگے یترکو ہے، تو یہاں اس سے بھی پوری گردان، یترکو، یترکانی، یہ آپ پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یا یعرفو ہے، یکشف جو ہے کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا۔ اگر یہ معروف ہوتا نا تو یہ ہونا تھا یکشفو، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، لیکن مجہول میں چونکہ مفعول کا ترجمہ ہوتا ہے تو وہ بن جائے گا کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا۔ اسی طرح یترکو چھوڑا جاتا ہے یا چھوڑا جائے گا، تو یہ اگر معروف ہو تو یہ یترکو ہوتا ہے، طرح یترکو چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا۔ اس طرح یعرف مجہول کا صیغہ ہے، وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا۔ تو اگر یہ معروف ہوتا تو یہ ہونا تھا یعرف، وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا۔ اسی طرح یشرب ہے، وہ پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا، تو اگر یہ معروف ہوتا تو اس کا معنی ہونا تھا یشربو، وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے اس وقت 4 افعال ہیں، تو ان میں سے ہر فعل کی آپ نے پوری پوری گردان جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اپنے پاس لکھ لیں کاپی پہ، بہتر ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں بھی پختہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر آگے سوال یہ ہے، پڑھے ہوئے قاعدے کی روشنی میں درج ذیل افعال سے نمونے کے مطابق فعل مضارع مجہول بنائیں۔ تو یہ انہوں نے کچھ ایک نمونہ دیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مزید 4 جو ہیں وہ فعل دیے ہیں۔ تو نمونے کے مطابق چاروں افعال جو ہیں ان کا آگے فعل مضارع مجہول بنانا ہے، اور پھر ان کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ مثلا نمونہ یہ ہے کہ یطلبو، یہ فعل مضارع معروف ہے، طلب کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کا مجہول بنے گا یطلبو، یعنی علامت مضارع کو پیش دے دیں گے، آخری حرف سے پہلے کو زبر دے دیں گے، تو یطلبو سے بن جائے گا یطلبو، اور اس کا ترجمہ بن جائے گا وہ طلب کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے یجحد، جاحدہ یجحد، یجحد کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، تو یجحد وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا، اس کا مجہول بنے گا، علامت مضارع کے اوپر پیش لگائیں گے، آخری سے پہلے اگر زبر نہ ہو تو زبر دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا یجحد، یجحد سے یجحد۔ تو اس کا ترجمہ پھر اسی طرح مفعولی اعتبار سے ہوگا کہ انکار کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، انکار کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ ایسی ایک کلمہ ہے حبس یحبس، محبوس بھی جس سے ہوتا ہے روکنا، حبس، ہوا رک جائے تو ہم کہتے ہیں جی حبس ہو گئی ہے، یعنی ہوا رک گئی ہے۔ تو اس کا معنی ہے معروف کا وہ روکتا ہے یا روکے گا، اور جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو یہ بن جائے گا یحبس، اور اس کا ترجمہ ہوگا روکا جاتا ہے یا روکا جائے گا۔ اس طرح لفظ ہے ینشر، نشر و اشاعت سے نشر، ینشر اس کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، تو مضارع میں اس کا ترجمہ ہوگا وہ پھیلاتا ہے یا پھیلائے گا، اور اس کا مجہول بنے گا پھر یا پہ پیش اور آخر سے پہلے زبر، ینشر، تو ینشر کا معنی ہوگا پھیلایا جاتا ہے یا پھیلایا جائے گا۔ اسی طرح ایک کلمہ ہے یکسب، کسب یکسب، کمائی کرنا، اس کا ترجمہ ہے وہ کماتا ہے یا کمائے گا، معروف کا ترجمہ، تو مجہول اس کا بنے گا یکسب، کسبہ سے، یکسب سے یکسب، یا کے اوپر پیش اور آخر سے پہلا حرف سین جو ہے اس کے اوپر زبر، یکسب، اور اس کا ترجمہ ہوگا کمایا جاتا ہے یا کمایا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہی ہے، فعل مضارع مجہول، اور پھر فعل مضارع مجہول کو بنانے کا طریقہ کہ علامت مضارع کو پیش دے دیں، آخری حرف سے پہلے حرف جو ہے اس کو زبر دے دیں، اور آخری حرف کو اس کی حالت پر رکھ دیں، تو مضارع مجہول بن جائے گا ینصرو سے ینصرو، یکتبو سے یکتبو، یذهب سے یذهب، یکشف سے یکشف، یترک سے یترکو، اور اسی طرح دیگر تمام صیغے جو ہیں ان کا اسی طرح مضارع مجہول بنے گا، اور ان کے ترجمے کے اندر مفعولی ترجمہ کیا جائے گا، فاعلی ترجمہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مضارع مجہول کے اندر جو ہے فاعل کا تذکرہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر اس کا ہم نے مضارع منفی بنانا ہو
تو اس کے شروع میں ما یا لا میں سے کچھ لگا دیں گے تو وہ مضارع منفی بن جائے گا. اور اس کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے جس میں آپ کے پاس ٹوٹل 8 افعال ہیں. یکشفو، یترکو، یعرفو اور یشربو، ان چاروں کے آپ نے ان چاروں کی گردان لکھنی ہے اپنے پاس کاپی پہ. اور پھر یہ جو چار ہیں ان کا مضارع مجہول بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گردان بھی کرنی ہے. گویا کہ 8 کلمات ہیں یا 8 جو ہیں افعال ہیں جن کی آپ نے پوری پوری گردان کرنی ہے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تو پھر وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا.